أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. وقال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم حضرات اور معزز سامعین کرام، میں اور آپ جس ملک میں زمین کے جس حصے پہ جی رہے ہیں، یہاں کئی مذاہب اور کئی ادیان کو ماننے والی قومیں اپنے اپنے عقائد کے اعتبار سے زندگی گزارتی ہیں. اور ہم بھی اپنے عقیدوں کے ساتھ، اپنے دین محمدی کے ساتھ اور اپنے مذہب کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. ہم کو ایک مسلمان کے ساتھ ایک مسلمان کو کیسے رہنا چاہیے، کیسی زندگی گزارنا چاہیے، یہ تو ہم بارہا سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اور اس کو ہم اپنے بچوں کو سکھاتے بھی ہیں. لیکن اب ہمارے لیے ایک خاص چیز کہ ہم مسلمانوں کو اپنے وطنی بھائیوں کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے اور کہاں تک ان سے دوستی کرنا چاہیے اور کس معاملات میں دور رہنا چاہیے، اس کی کیا تفصیلات ہیں، یہ اس لیے بالخصوص بتانا ضروری اور مناسب سمجھ رہا ہوں کہ آج کل جیسا کہ میں اور آپ جانتے بھی ہیں کہ ہمارے ملکی بھائیوں کی عید کے ایام چل رہے ہیں، جس کو وہ دیوالی کا نام دیتے ہیں. تو ہمارے اکثر مسلمان بھائی ایسے جب عیدوں کا موقع آتا ہے تو بہت سارے وہ کام کر بیٹھتے ہیں جو ان کو شرعاً دیناً مذہب کے اعتبار سے نہیں کرنا چاہیے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اسلام مودت اور محبت کو، آپسی بھائی چارگی کو سکھاتا ہے،
اخلاقیات کو سکھاتا ہے، لیکن میرے عزیزو ہر چیز کے حدود ہیں، ہر چیز کی ایک حد ہے، اس سے آگے ہم نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے لیے ہماری زندگانی دنیا میں سب سے اہم ترین اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہمارے رب ذوالجلال پیارے اللہ کی محبت ہے، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے ہم کسی کو برداشت نہیں کریں گے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، میں میرے رب کو ناراض کروں کسی اور کو خوش کرنے کے لیے، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک مومن کا یہی تقاضا ہے، ایمان کا یہی تقاضا ہے، اسی کو کامل مومن کہتے ہیں۔ تو ہمیشہ ہر لمحہ جو آخری حد ہماری ہے وہ یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو، میرے نبی مجھ سے ناراض نہ ہو۔ تو میرے نبی اور میرے رب کی رضامندی جہاں تک ہے وہاں تک میں اخلاقیات پیش کر سکتا ہوں، وہاں تک میں محبت پیش کر سکتا ہوں، بھائی چارگی پیش کر سکتا ہوں، مودت پیش کر سکتا ہوں۔ لیکن اس سے آگے اگر میرا رب ناراض ہو رہا ہے تو اب مجھے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں چاہیے، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ ناراض ہو مجھے نہیں چاہیے، وہ راضی ہو نہ ہو مجھے نہیں چاہیے، بس مجھے میرے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اس کے پیچھے آدمی کو ہمتاً کوشش کر کے لگے رہنا چاہیے۔ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بلکہ دوسرے الفاظ میں انسانوں کے ساتھ انسانیت سے پیش آنے کے مکلف ہیں۔ ہم کسی غیر مسلم کافر پر بھی ظلم نہیں کر سکتے ہیں، بالکل اسلام ہم کو اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو اگر ہم کہیں رہ رہے ہیں اور وہیں ہمارے ساتھ انسان ہیں تو بس ہم پر یہ بات لازم اور ضروری ہے کہ ہم انسانوں کے ساتھ انسانیت کا معاملہ کرتے ہوئے پیش آئے۔ ایسی کوئی حرکت کسی مسلمان کے لیے کسی بھی مخلوق کے ساتھ جائز نہیں ہے جو انسانیت سے گری ہوئی حرکت ہے۔ انسانیت سے گری ہوئی حرکت نہ کافروں کے ساتھ جائز، نہ مسلمانوں کے ساتھ جائز، نہ ہی اپنے دشمنوں کے ساتھ جائز۔ انسانیت سے گری ہوئی حرکت اسلام بالکل اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو آپ انسانیت کے خاطر، میں آپ کا پڑوسی مومن ہے تو اب یہاں آپ کے ذمے میں حقوق لازم ہو رہے ہیں دو حیثیتوں سے۔ ایک اس حیثیت سے کہ وہ ایک مسلمان بھائی ہے، آپ کا دینی اور مذہبی بھائی، اور ایک اس حیثیت سے کہ وہ ایک انسان ہے۔ تو آپ کو ایسا عمل بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے کہ مسلمان ہونے کے ناطے اس کو تکلیف پہنچے، اور ایسا بھی عمل آپ کو بالکل نہیں کرنا چاہیے کہ انسان ہونے کے ناطے اس کو تکلیف پہنچے۔ اور اگر آپ کا کوئی پڑوسی بھائی مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، تو اب آپ کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کریں کہ اس کو انسان ہونے کے ناطے اس کو تکلیف ہو رہی ہو۔ ایسا کام کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اب ہم اپنے مذہب کے اندر دیکھتے ہیں تو ہمارا مذہب ہم کو بتاتا ہے کہ دیکھیے، اگر آپ کا پڑوسی چاہے مسلم ہو چاہے غیر ہو، اگر وہ بیمار ہو گیا، تیمارداری کرو، اس کی عیادت کرو، اس کی تفصیلات لو کہ وہ کیسا ہے۔ یہ انسانیت کا ایک تقاضا ہے، انسانیت کا ایک تقاضا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کچھ اچھا پک رہا ہے، اس کی خوشبو وہاں تک جا رہی ہے، تو آپ اپنے برتن میں سے کچھ نکال کر اس کو بھی بھیج دو۔ اس کے بھی گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، اس کو بھی کھانے پینے کی خواہش ہوتی ہے۔ یہ انسانیت کا تقاضا ہے، اس کو آپ لے کر آئیے۔ آپ اپنے گھر کے سامنے یا کہ اپنے پڑوسی کے گھر کے سامنے ایسی چیزیں مت ڈالو جس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوتی ہو۔ ایک انسان ہونے کا تقاضا ہے۔ تو انسانیت کے ناطے جتنے حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام ہم کو بجا لانا لازم اور ضروری ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر
مذہبی حدود کو پار کرتے ہوئے کسی کے دل کو رکھنا، یہ ہمارا اسلام کہتا ہے کہ چیز جائز نہیں ہے۔ جیسے آج کل کا موقع ہے، یہ دیوالی کا موقع ہے، تو وہ اپنے حساب سے اپنی عید منا رہے ہیں دیا جلا کر، تو میں اس کے عید میں، اس کی خوشی میں اپنی خوشیاں ملانے کے لیے میں اپنے گھر میں ایک دیا جلا لوں، یہ جائز نہیں، یہ حرام ہے۔ اب یہ جو تعلق ہے، یہ جو رشتہ ناتا ہے، انسانیت سے ہٹ کر آگے نکل گیا، ایک مذہبی رشتہ ہو گیا۔ یہ کام کرنے کی ہم کو اجازت نہیں ہے۔ وہ اپنے اعتبار سے کچھ وہ آگ چھوڑ رہے ہیں، تو میں اور آپ یہ ہے کہ ہمارے بچے بھی وہاں جا کر چھوڑنے لگیں، یہ کوئی انسانیت کا تقاضا نہیں کہ اس کی خوشی میں میں اپنی خوشی کو شامل کروں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، مذہبی اعتبار سے جتنی چیزیں ہیں ان تمام کی اجازت نہیں، انسانیت کے ناطے جو جو کر سکتے ہیں اس کو کر گزرنا چاہیے، جو جو کر سکتے ہیں اس کو کر گزرنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام کے دور میں بھی کفار تھے، بلکہ ایک نہیں کئی قسم کے تھے، اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام انسانیت کے معاملے میں تو کسی کے ساتھ کبھی زندگی میں کبھی گوشی ہونے نہیں دی، بالکل، یعنی اتنے اچھے اخلاق اور اوصاف ان لوگوں کے ساتھ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب بھی وہ دیکھتے، مذہبی حیثیت سے نہیں، انسان ہونے کی حیثیت سے ان کا دل خوش ہو جاتا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ ہم تو اس جیسا کبھی نہیں دیکھے ہیں۔ یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے، لیکن اس کے جو اخلاق و اوصاف ہیں، اس کا جو کردار ہے، اس کی جو انسانیت ہے، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں جو سکون اور مودت محبت ملتی ہے، ویسے تو ہم کو زندگی میں کبھی کسی سے نصیب نہیں ہوئی۔ کافر یہاں تک کہتے تھے۔ تو ہم کو بھی انسانیت کے اعتبار سے اخلاق اور ان کے ساتھ پڑوسی کے حقوق بجا لانے میں ذرا برابر کسی قسم کی کمی بیشی بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہی تو وجہ ہے کہ مذہب اسلام ایک مسلمان کی غیبت کرنا جائز نہیں۔ غیبت کس کو کہتے ہیں کہ کسی کے پیٹھ پیچھے کوئی ایسا جملہ آپ کہیں جس کی وجہ سے اس کا دل دکھتا، تو یہ حرام ہے۔ جھوٹ بولنا حرام ہے، تاکہ سامنے والے کو دھوکہ نہ دیا جائے، اس کا نقصان نہ کیا جائے۔ یہ سارے جو گناہ ہیں، انسان ہونے کے ناطے یہ چیزیں حرام ہیں، مذہب سے اس کا تعلق نہیں، یہ مذہبی کام نہیں۔ آپ انسان ہی اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک کہ آپ گناہ کبیرہ کو نہیں چھوڑیں۔ تو اب آپ جھوٹ بولنا حرام، غیبت حرام، دھوکہ حرام، یہ جو حرام ہے، یہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ بھی حرام، ایسی بات نہیں، سارے انسانوں کے ساتھ یہ چیز حرام، چاہے وہ غیر ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، یہ سب آپ کے لیے جائز نہیں۔ شریعت ہماری انسانیت کا لحاظ جب کرنے پہ آتی ہے تو یہاں تک لکھتی ہے کہ کسی کافر کا بھی ایسا مذاق اڑانا جائز نہیں جس سے اس کے دل کو تکلیف ہوتی بلا وجہ، یہ تو اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی، یہاں تک ہماری شریعت اس کا پاس و لحاظ کر رہی ہے۔ اور شریعت ہماری یہ بھی کہتی ہے کہ کسی کافر کی بھی غیبت کرنا جائز نہیں، یہ بھی حرام ہے انسان ہونے کے ناطے۔ تو ہماری شریعت اتنا اس کا پاس و لحاظ کر رہی ہے، کتنی اہم ترین چیز ہے۔ لیکن میرے عزیزو، یہاں ہم اکثر و بیشتر اس بات سے دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ جب ایسی بات ہے تو ہم سے کبھی ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے، تو ہم اتنا خاطرداری کرنے میں لگے رہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے دینی حدود کی پامالی ہو جاتی ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، اس سے ہم کو احتراز کرنا چاہیے۔ شیطان روز اول سے انسانیت کے دشمن ہے، اور اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا۔
یہ شیطان اور شیطان کو ماننے والے، چاہے وہ دہریہ ہو، چاہے کافر ہو، چاہے مشرک ہو، چاہے نصارہ ہو، چاہے یہودی ہو، یہ سارے کے سارے مل کر اے مسلمانوں تم سے مسلسل لڑتے رہیں گے۔ ان کا کام یہی کہ وہ تم سے لڑنا ہے، وہ لڑتے رہیں گے۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ حتی یردوکم عن دینکم، تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں، بس ان کے یہی ایک مقصد ہے۔ اللہ نے اس کو صاف الفاظ میں کہا وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، ان کی تو دلی خواہش اور تمنا ہے، دلی خواہش اور تمنا ہے کہ تم بھی کفر کے اندر مبتلا ہو جاؤ، پھر تم اور وہ دونوں کے دونوں برابر ہو جاؤ۔ بس یہی ایک مسئلہ ہے سب سے بڑا۔ قرآن کریم کی آیت، اللہ تعالیٰ ایک اور آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، کافروں نے اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنے پیغمبروں سے یہ بات کہا ہے کہ ہم تم کو اپنے ملک سے، اپنی زمینوں سے نکال کر ہی دم لیں گے، یا تو تم ہمارا ملک، ہماری زمین چھوڑ کے چلے جاؤ، أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا کہ ہم جس مذہب میں ہیں تم بھی اس مذہب کے اندر آ جاؤ۔ بس یہی ایک مقصد ہے، اس کے علاوہ تم سے ہم کو کوئی اعتراض نہیں، کوئی شکوہ نہیں۔ تم سے جو شکوہ ہے، شکایت ہے، اعتراض ہے، اور تمہاری جو چیز ہم کو کھٹک رہی ہے وہ تمہارے سینے کے اندر رہنے والا ایمان، یہ ہم کو گوارا نہیں، اس سے تم پھر جاؤ، بس تم سے اچھا ہماری نظر میں کوئی نہیں، اس سے تم پھر جاؤ، اس سے اچھا تمہاری نظر میں کوئی نہیں۔ قرآن کریم کی آیتیں صاف بتا رہی ہیں ان کی دلی خواہش اب سے نہیں، ہر زمانے کے نبیوں کے ساتھ ہر زمانے کے کافروں نے یہی جملہ کہا ہے کہ ہماری دلی خواہش یہی ہے کہ بس تم پھر جاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کفار مکہ بہت سارے طریقوں سے صلح صفائی کی کوشش کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ اے محمد ابن عبداللہ، تم جب ہماری بات کو بالکل بھی نہیں مان رہے ہیں، ہمارے بتوں کی برائی پر جب تم تلے ہوئے ہیں، تو دیکھو ایک معاملہ ایسا ہے کہ اس پہ ہم آپ سے صلح کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ تم ہمارے بتوں کو برا بھلا مت کہو، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم 1 سال تمہارے معبود کی عبادت کر لیں، ہم 1 سال تمہارے معبود کی عبادت کر لیں گے، جو تم کہہ رہے ہیں ہم اس کو مانیں گے، اور سب مل کر 1 سال تمہاری عبادت کریں گے، اور دوسرے سال تم سب مل کر ہم جیسی عبادت کرو، مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ یا تمہاری طرف سے بھی کچھ جھکاؤ ہو جائے اور ہماری طرف سے بھی کچھ جھکاؤ ہو جائے۔ کافروں نے آ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ مصالحت کا معاملہ رکھا، وہی نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، آئے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم پوجا کرتے ہو میں اس کی بالکل بھی پرستش اور عبادت کرنے والا نہیں، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور میں جس کی پوجا کر رہا ہوں، جس کی عبادت کر رہا ہوں، جس کے سامنے ماتھا ٹیک رہا ہوں، تم اس کی عبادت نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ نے یہ مضمون 2 مرتبہ مقرر کیا، 2 مرتبہ اللہ نے یہ جملہ، یہی بات کہ میں اس چیز کی عبادت ہرگز نہیں کروں گا جس کی تم کر رہے ہو، اور تم اس چیز کی نہیں کر رہے ہیں جس کی میں کر رہا ہوں، لہذا تم سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا مذہب، میرے لیے میرا مذہب، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، میرے لیے میری زندگی کے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہاری زندگی کے اعمال، جو ہوگا خدا دیکھ لے گا، اللہ ہمارے درمیان میں فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ ساری مصالحت کی شکلیں پیش کی گئی، نہ کسی زمانے میں کسی نبی نے مانا، اور نہ ہی ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو تسلیم کیا، کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے، ہم ایک اللہ کی پوجا کرنے والے ہیں، ایک اللہ کی پرستش کرنے والے ہیں،
ایک اللہ کے سامنے اپنا ماتھا اپنی پیشانی ٹیکنے والے ہیں، اس کے سامنے ہم ٹیکیں گے۔ اگر یہ تم کو منظور ہو تو ٹھیک ہے، آ جاؤ، ورنہ ہم اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں اور تم بھی اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کرو۔ چنانچہ بالآخر دیکھتے ہی دیکھتے ساری دنیا کا قیا پلٹ گیا اور وہ ساری دنیا کے سامنے واضح، ساری دنیا کے سامنے واضح کہ کیا ہوا۔ لیکن یہاں رک کر میرے بھائیو یہ چیز آپ سمجھ لیجئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مذہبی معاملات میں تو اتنے سخت تھے۔ ایک اور حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنن بیہقی کی روایت ہے، جو بندہ عجمیوں کے ساتھ، جو مسلمان عجمی کافروں کے ساتھ جی رہا ہو، اس نے اپنے رہنے سہنے کی جگہ اور مکان کافروں کے رہنے سہنے کی جگہ میں بنا لیا، لیکن ان کی عید میں ان کے ساتھ رہا، ان کے عیدوں میں ان کے ساتھ رہا، ان کی مذہبی خوشیوں میں ان کے ساتھ رہا، بلکہ آگے بڑھ کر ان کے ساتھ وہ مشابہت اختیار کر رہا ہے، تشبہ بہم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتلا رہے ہیں، سنن بیہقی کی روایت ہے، کل قیامت میں حشر معہم، انہی کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے گا، وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تم کو دنیا کے جس خطے میں جینا ہو، چاہے جہاں رہو، جیو، حرج کی بات نہیں، لیکن مذہبی معاملات میں کسی کے ساتھ بھی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہمارا مذہب ہے، یہ ہمارا دین ہے، ہمارے نبی کا طریقہ ہے، ہم اس کے اندر بالکل کامل و مکمل 100% رہیں گے، 100% اس کے اندر کھرے کھرے اتریں گے۔ بقیہ دیکھیے، جب مذہب کی بات آئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنی سختی کر رہے ہیں، اور وہ واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک مرتبہ کفار آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اے محمد، آپ کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کو کسی بڑے خاندان کی بچی چاہیے تو ہم آپ کا نکاح کسی بڑے خاندان میں کرا دیں گے، مال و دولت چاہیے، اتنا پیسہ دیں گے کہ پورے مکے کے، پورے عرب کے سب سے بڑے مالدار تم ہی بن جاؤ گے، اگر تم کو ریاست قیادت چاہیے تو ہم کو ریاست قیادت بھی دے دیں گے کہ تم ہم سب کے رئیس اور سردار بن جاؤ۔ لیکن یہ سب کہنا چھوڑ دو جو تم کہہ رہے ہو، کیوں تم مذہب کے معاملے میں تفریق کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت ایک تاریخی جملہ آپ نے ارشاد فرمایا اور کہنے لگے کہ اگر یہ لوگ، یہ دنیا والے، میرے سیدھے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند گلا کر رکھ دیں، تب بھی میں اپنے مذہب سے اور اپنی باتوں سے ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں، ایک لکیر کے برابر بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں، اس کے اندر تو میں کھرا کھوٹا کھڑا رہوں گا۔ کافروں نے ان کا استہزاء کیا، گالیاں دی، فلاں فلاں پتہ نہیں ایسی ایسی باتیں کہیں جس کو ذکر کرنے کے لیے ہماری اپنی زبان اس کی لائق نہیں، ایسے ایسی جملے، ایسے ایسی اذیتیں، ایسے ایسی خطرناک باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کہی گئی۔ لیکن میرے عزیزو، اس کے باوجود، اتنا سب ہونے کے باوجود، انسانیت کی حیثیت سے جو اخلاق ہیں، اللہ کے نبی اس میں کبھی کمی آنے نہیں دی، کبھی کمی آنے نہیں دی۔ مذہب کے اندر رواداری بالکل برداشت نہیں، یہاں مداہنت بالکل برداشت نہیں، اس کے باوجود انسان ہونے کے ناطے جو اخلاق ہونی چاہیے، اللہ کے نبی وہ سارے اخلاق سے پیش آتے تھے۔ وہ پڑوسی جو آپ کو اذیتیں دیتا تھا، بیمار ہوا چلے گئے، اس کے گھر فاقہ ہے، اپنے گھر سے روٹی بھیج دیے، اس کے یہاں پہننے کے لیے کپڑے نہیں، اپنے یہاں سے کپڑے بھیج دیے، اس کے کاروبار میں کچھ مشکل تنگی ہے، اپنے یہاں سے اس کی مدد کر رہے ہیں۔ انسان ہونے کے ناطے مدد، اخلاق، معاونت، تعاون، یہ تو ہمارے نبی کے سکھایا ہوا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کے اندر صرف اور صرف کھرے کھرے طور پر مسلمان ہی اتر سکتا ہے۔ ایک مسلمان کے علاوہ اس کے اندر کوئی اور نہیں اتر سکتا، اس لیے کہ یہ تو میرے اور آپ کے نبی کی دی ہوئی وراثت ہے، اور یہ وراثت انسانیت منتقل کرنے کی حیثیت سے۔ دوسری طرف یہ جو چیز ہے مذہبی رواداری، مذہب کے اندر بالکل کھرا کھرا یا برداشت نہیں کیا جا سکتا، اس کے اندر تحمل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ جو کہو ہم تسلیم کر لیں گے، آپ کا دل رکھنے کے لیے ہم جو کر لو، جو کہہ لو وہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نہیں، ہم اتنے مجبور نہیں، ہم اتنے معذور نہیں، ہمارے ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے نہیں کہ ہم کو کچھ اس کے بغیر آتا ہی نہیں۔ وہ تو ہماری روزی روٹی کا مالک اللہ، ہماری عزت و عظمت کا مالک اللہ،
ہماری جلالت شان کا مالک تو اللہ، وہ ہم کو ساتھ دینے والا ہے۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے اس وقت ہوگا جب کہ تم بھی اس معاملے میں کھڑے کھڑے اترو۔ جب تک تم کھڑے کھڑے نہیں اتریں گے اس وقت تک تمہارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ زندگی میں اللہ ہر گناہ کو معاف کر لیں گے، لیکن کفر اور شرک وہ گناہ ہے جس کو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے، ہرگز یہ گناہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ اتنا خطرناک اور اتنا عظیم ترین یہ گناہ ہے۔ تو میرے عزیزوں، ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، بالخصوص ان ایام میں جو ہمارے وطنی بھائیوں کے عید کے ایام ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر رک کر بہت سارے مسلمان یہ پوچھتے ہیں کہ کیا اس موقع پر وہ لوگ جو مٹھائی وغیرہ ہدیہ کرتے ہیں اس کو کھانا جائز کہ ناجائز، ان کی عید کی مبارکباد دینا جائز کہ ناجائز؟ تو یہاں سن لیجیے آپ، یہ عید کی مبارکباد دینا جائز نہیں۔ کیوں؟ یہ عید کیا ہے؟ یہ در حقیقت ان کا ایک خاص بت ہے جس کی وہ پوجا کر رہے ہیں، یہی ان کی عید ہے۔ تو کیا اس پر آپ مبارکبادی دیں گے؟ ہمارا مذہب، ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کے علاوہ کی پوجا حرام ہے، شرک ہے، کفر ہے، گناہ کبیرہ ہے، سارے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہی۔ تو میرے بھائیوں میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی شراب پی لے، کوئی زنا کر لے، کوئی چوری کر لے، تو کیا ہم اس کو مبارکباد دے سکتے ہیں؟ بالکل نہیں دیا جا سکتا ہے۔ تو ایسے موقع پر جو وہ کسی خاص قسم کی پوجے میں مبتلا ہے تو ہم اس پر ان کو عید کی مبارکباد دیں؟ نہیں، جائز نہیں، بالکل حرام۔ ارے تو پھر کیا کریں گے؟ بہت سارے ہمارے پڑوسی ہیں، دوست ہیں، کاروبار میں شریک ہیں، ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ عید کی مبارکباد دے دینا چاہیے بس۔ اس کے علاوہ آپ جو چاہے کہہ لو، ایسی دعائیں دیجیے، آپ یہ کہیے کہ اللہ آپ کو سدا خوش رکھے، اللہ آپ کو ہمیشہ کی کامیابی اور کامرانی نصیب کرے، اللہ آپ کو ہمیشہ ہر لائن میں سیدھی راہ پر قائم دائم رکھے۔ یہ جملے، یہ دعائیں ایسی ہیں کہ اس میں دونوں چیزیں آ جائیں گی، ان کی دنیا بھی آ جائے گی اور ہماری جانب سے دین کی دعا بھی ہو جائے گی۔ تو ایسے جملے جس سے آپ سامنے والے کا دل لے سکیں، اس طریقے سے دل لے لینا چاہیے۔ بعض اتنی سختی کرتے ہیں کہ سامنے والا اتنی محبت سے آ گیا اور آپ بالکل مسکرائے بغیر بھی وہاں سے چہرہ پلٹ کر چلے جا رہے ہیں۔ نہیں، یہ انسانیت سے بھی گرا ہوا عمل ہے۔ ہم کو جو منع کیا جا رہا ہے مذہبی لیول سے ہم کو رکنا چاہیے، لیکن انسانی لیول سے ہم کو گرنا نہیں چاہیے۔ ہم اپنے مذہب پر مکمل رہتے ہوئے اپنی انسانیت کو برقرار رکھ لینا چاہیے۔ وہ کیسے؟ آپ ان کو محبت کی دعائیں دیجئے اور جیتے رہنے کی دعا دیجئے، سلامتی کی دعا دیجئے، ایسے کچھ الفاظ آپ اپنی جانب سے کہیے جس سے اس کا دل بھی بہت خوش ہو جائے۔ تو مبارکباد کھلے الفاظ میں بالکل دینا جائز۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ، مٹھائی وغیرہ جو آتی ہے وہ کھانا جائز کہ ناجائز؟ تو اس سلسلے میں یہ بات صاف واضح ہے کہ اگر وہ مٹھائی جو لا کر دے رہے ہیں بطور ہدیہ اور گفٹ کے، اگر وہ پوجے میں رکھی گئی ہے سامنے، تو یہ وہ چیز ہے جس پر اللہ کے علاوہ کا نام لے لیا گیا ہے، اس کا کھانا جائز نہیں، بالکل حرام ہے یہ چیز۔ جیسے بت کے سامنے لے جا کر اگر جانور ذبح کرے تو اس جانور کا گوشت کھانا ہمارے لیے جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں۔ جیسے وہ حرام ہے ویسے یہ بھی حرام۔ ہاں، اگر کوئی چیز ایسی ہے، جیسے یہاں دکان میں بیٹھا ہوا ہے بازو والا، وہ بھی اب آپ کا تجارت کے اعتبار سے آپ کی اس کی دوستی ہے، وہ مٹھائی کی دکان سے کوئی مٹھائی لایا اور لا کے بولا کہ لے لیجیے ہماری عید کا موقع ہے، آپ بھی یقین اس کو جان رہے ہیں کہ اس میں پوجا ووجا نہیں کی گئی، کسی دیوی دیوتا کے نام اس کو نہیں چڑھایا گیا، آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں، آپ کے لیے جائے، اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ چیز وہ ہے جس کو غیر اللہ کے سامنے رکھا گیا اور اس کا نام اس پر لیا گیا، تو ایسے موقع پر اس کو استعمال کرنا اور اس کو اپنے کھانے میں لانا بالکل بھی جائز نہیں۔ اگر کبھی ایسا مسئلہ ہو گیا، آپ جانتے ہیں کہ وہ چیز ہے جس کو وہ لوگ اپنی پوجا میں سامنے رکھ کر وہ غیر اللہ کے یہ بتوں وغیرہ کی پوجا وغیرہ کر کے لا کے دے رہے ہیں،
اور آپ ایسے موقع پر ہے کہ آپ کو لینا ہی پڑے گا سچویشن کے اعتبار سے، اور اس کو لیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، تو ایسی صورت میں آپ اس کو لے تو لیں لیکن اپنے استعمال میں نہ لائیں، آپ اس کو کسی غریب کو صدقہ کر دیں جاتے جاتے، یہ چیز کا لینا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں یہ وہ چیزیں ہیں، ہم کو بس ایک ہی چیز اس بات کا اہم ترین خیال رکھنے کی یہی ہے کہ دو چیزیں ہیں ہم جو آمنے سامنے دوسروں کے ساتھ جی رہے ہیں، ایک ہے انسانیت کا تقاضا اور ایک ہے ہمارے مذہب کا تقاضا۔ انسانیت کے ہر تقاضے کو پورا کرنا ہے، اس میں ہم کو گرنا نہیں، اگر اس میں گریں گے تو مذہب کو گرانا ہوگا، اور مذہب کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے انسانیت کے تقاضے کو پورا کرنا ہے۔ ایسا ہرگز بھی نہیں ہونا چاہیے کہ سامنے والے کے دل کو رکھنے کے لیے اس کی عید کا وقت ہے، اب ہم یہاں پر بھی ایک عجیب قسم کی پٹی باندھ لے رہے ہیں جیسے وہ لوگ باندھ، وہ اپنی گاڑی پہ کچھ باندھ رہے ہیں، ہم بھی لا کے اپنی گاڑی پہ کچھ باندھ لے رہے ہیں سامنے والے کا دل رکھنے کے لیے۔ ارے نہیں، اتنا دل رکھنا نہیں، یہ دل اگر آپ ان کا رکھیں گے تو ہمارے نبی کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اب کو اپنے نبی کا دل بہت پیارا ہے ایسے ہزار دلوں کے مقابلے میں، لیکن انسانیت کے تقاضے، انسانیت کے اخلاق پہ تو کامل و مکمل ہم اتریں، لیکن مذہب کے معاملے میں مکمل محتاط رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا